بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ مدنی قاعدے کے جو الفابیٹ ہیں، عربی کے الفابیٹ ہیں، وہ 29 ہیں۔ تو تجوید کے لحاظ سے ہم بات کرنی ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کی آواز کیسے نکلتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی یہ بیس ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو ہمارا قرآن پاک ٹھیک ہوگا۔ تو حروف کے مخارج کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو اب ہم 3 طرح کے حروف ہیں، ٹوٹل جو ہیں یہ 29 ہے، لیکن ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ زبان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پہلے ہم بات کریں گے کہ جو وہ حروف ہیں کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ 6 ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ تو یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ ہا دیکھیں سر، محسوس کرتا ہوں، ہا بڑی ہا جو 2 چشمے والی ہا ہوتی ہے، یہ سینے سے نکلتی ہے۔ آپ غور کریں نا، ہا، اس لیے ہم کہتے ہیں کسی کی ہا سے بچو۔ جو ہا نکلتی ہے نا بڑی تڑپ کے نکلتی ہے، سینے سے نکلتی ہے، کسی کی ہار نہیں لینی چاہیے۔ اچھا، دوسرا عین، ہا، عین، ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، ہا، عین، ہا، عین، ہا، عین، ہا، عین، ہا۔ اس طرح پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں گے، کم از کم اس کو 100 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، پھر پریکٹس ہوگی۔ اچھا، آگے جو ہے وہ غائن اور خا ہے۔ غائن، خا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غائن، خا، غائن، خا، غائن، خا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے یہ آرام سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن عین اور ہا دونوں تو اچھی طرح ادا کرنا پڑے گا، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کروڑ کے ادا ہوں گے، اچھی طرح یہ ادا ہوں گے۔ اچھا، جو دوسری قسم ہے وہ ہے لسانی، جو حروف جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلا اس میں ہے قاف، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اس کا نام ہے حروف لہویہ۔ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف، 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 منہ زبان اٹھا کے، قاف، 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 ایسے بار بار پریکٹس کریں۔ جیسے قل، 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 ایسے جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ تو بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ان کی ساؤنڈ اچھی ہو جائے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر ساؤنڈ ہماری اچھی ہو گئی تو قرآن پاک اچھا پڑھا جائے گا۔ اگر ساؤنڈ آواز اچھی نہیں نکلی ان کی جس طرح نکلنی چاہیے، تو پھر ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسرا ہے حروف لاویہ میں سے وہ ہے کاف، اس کو چھوٹا کاف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف، 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 اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ آگے ہے جیم، شین اور یا۔ جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا نام ہے حروف شجریہ، ٹھیک ہے نا۔ شجر درخت کو کہتے ہیں۔ آپ کو درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ لپکی ہوتی ہیں، پھیلی ہوتی ہیں،
تو اسی طرح جب یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، پھیلاؤ میں آ جاتی ہے۔ زبان کے کہاں سے اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیم، شین، یا، اس طرح جیم، شین، یا۔ اچھا آگے ہے ضاد، ٹھیک ہے نا؟ حرف حافیہ کنارے سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد ایسے پریکٹس کرنی ہے، ضاد، زبان تھوڑا اٹھ کے اوپر اوپر والے دانتوں کو لگے گی، ٹھیک ہے، تالوں کو لگے گی اوپر۔ ضاد، 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 زبان اٹھ کے اوپر لگے گی تو پھر اس کی ساؤنڈ کلیئر ہوگی۔ اچھا آگے ہے لام، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام ہے حروف طرفیہ، زبان کا کنارہ اور دواخر سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی آگے والے جو دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھیں، لام، 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 اس طرح آگے ہے رو، حروف طرفیہ میں سے رو ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رو، 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 اس طرح۔ آگے ہے حروف لسانی میں سے طو، دال، تا، ان کا نام ہے حروف نطعیہ، حروف نطعیہ، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ پریکٹس بھی کر لیں۔ تو تھوڑی سی آواز ہے نا اوپر اٹھا کے پڑھنا ہے، موٹا جسے ہم کہتے ہیں، تو تو موٹا پڑھنا حروف کو، تو تو تو، زبان جو ہے نا اوپر والی دانتوں کی جڑ سے لگے گی زبان جو ہے، تو ایسے۔ دال، 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 اس طرح، تا، تا، تا۔ جب تو اور تا میں فرق اس طرح بھی کرتے ہیں، جب تو پڑھتے ہیں تھوڑی سی اونچی آواز کر کے پڑھتے ہیں، منہ کھول کے پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اور تا جو پڑھتے ہیں نارمل پڑھتے ہیں، تو یہ موٹا ہے، تا یہ باریک ہے۔ اس سے آگے ہے ذو، ذال، ثا، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ذو، نرمی سے، ذو، 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 ذال، 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 ثا، نرمی سے، ثا، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے صاد، زا، سین، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، صفیریہ کہتے ہیں سیٹی کو، یعنی جب یہ ہم حروف ادا کر تھوڑی سی سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، مخرج اس کا کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اندر والے کنارے سے، ٹھیک ہے نا؟ صاد، 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 زا، زا تھوڑا اس میں زناٹے کی آواز آئے، تھوڑا دانتوں کو بند کر کے، زا، 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 سین بھی دونوں دانت بند کر کے، سین، سین، سین میں سیٹی کی آواز آئے، سین، 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 ٹھیک ہے نا؟ یہ تھے ہمارے حروف لسانی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حروف حلقی 6 تھے، حروف لسانی 18 ہیں، اور آگے جو ہیں یہ حروف شفوی جو ہیں وہ 4 ہیں۔ شفوی ہوتا ہے کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان میری تیری 2 آنکھیں بنائی ہیں، ولسانا اور ایک زبان بنائی ہے، اور 2 ہونٹ، شفتین تثنیہ کا صیغہ ہے تو 2 ہونٹ بنائے ہیں۔ اچھا جو یہ حروف وہ ہیں کہ جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں،
ان کا نام کیا؟ حروف شفویہ۔ اوپر مخرج کیا ہے ان کا؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی فا، اب صرف فا کا بتا رہے ہیں، فا، اسے فا کا مخرج ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا سب کا نام ایک ہی ہے، حروف شفویہ ہیں، لیکن فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح فا، 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 اس طرح، یعنی اوپر کے دانت نیچے والے ہونٹوں پر لگتے ہیں، فا۔ آگے ہے با، میم، واو۔ اچھا، اب یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، با، 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 اس طرح۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، می، دونوں دانت بند کریں گے نا، پھر خشک حصہ، اگلے والا حصہ خشک ہوتا ہے، اس سے یہ ادا ہوگا، میم، میم، میم۔ اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتے تھے، جب ہم واو پڑھتے ہیں دونوں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، واو، 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 اس طرح۔ آگے حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے ان کی ساؤنڈ کہاں سے نکلتی ہے؟ جوف دہن، یعنی منہ کا خلا، جو منہ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے خالی، وہاں سے ان کی آواز نکلتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ خیشوم، ناک کا بانسا، یعنی کہ یہ غنّے کا مخرج ہے۔ دیکھیں جب غنّہ کرتے ہیں ہم تو ہماری آواز جو ہوتی ہے وہ ناک میں چلی جاتی ہے نا، جس طرح عن، ہن، جان، اس طرح کے جو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نون مشدد، نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے وہ ہمیشہ غنّہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گی۔ تو آج ہم نے جو حروف کے مخارج تھے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھے ہیں، تھوڑا سا پریکٹس بھی کی ہے۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ فرض عین ہے، ضروری ہے، اور اس کو سمجھیں، پریکٹس کریں، کیونکہ قرآن پاک کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے جیسے اللہ پاک نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک سورۃ المزمل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو علماء نے اس کی ہی تفسیر بیان کی ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھا جائے، کہ جس طرح اللہ پاک نے اس کو نازل کیا ہے ہم نے اس کو ویسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔